اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عقائد عطا فرمائے ہیں۔ عقائد اسے کہتے ہیں جو کسی مسلمان کے پختہ اور اٹل نظریات ہوتے ہیں۔ عقیدہ انسان کی سوچ سے نہیں بنتا، رسوم و رواج سے نہیں بنتا، بلکہ عقیدہ اللہ اس کے رسول کی عطا سے ملتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو مسلمان ہے، اسلام جب دل میں بستا ہے تو پھر سچے عقیدے اس کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ اپنی عقلیات پر اور اپنی سوچ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کے رسول کے احکام پر انحصار کرتا ہے۔ ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو عقائد ملے، ان عقائد میں سے ایک عقیدہ تصور موت ہے۔ اس کو اسلام نے عقیدہ آخرت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب متقین کی صفات ذکر کی تو فرمایا کہ یہ قرآن ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لے آئے۔ نہ ہم نے ملائکہ کو دیکھا، نہ رب کی ذات کو دیکھا، نہ جنت و دوزخ کا ہم نے ملاحظہ کیا۔ ایمان کہتا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے یہ آ گیا کہ رب کی ذات موجود ہے، فرشتوں کا وجود ہے، جنت و دوزخ موجود ہے، تو بن دیکھے ہم ایمان لے آئے، اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات میں سے ہے۔ اور اس کے بعد دیگر صفات بتائیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور فرمایا جو اللہ نے رزق دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، اس کے علاوہ جو پہلے نبیوں پر کتابیں اتری ان کو بھی مانتے ہیں۔ اور اس میں ایک عقیدہ یہ بتایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومن متقی آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ تو عقیدہ آخرت ایک پورے پروسیس کا نام ہے جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ موت صرف ایک جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو تخلیق فرمایا تو روحوں کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایک روح کو اپنے سامنے رکھا۔ وہ روحیں جب پروردگار کے سامنے آتی ہیں، پروردگار نے قلم کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی ابدی سے جان لیا کہ اس روح نے جب مٹی کے بدن سے جڑ جانا ہے، اس نے دنیا میں جا کے اپنی 10 20 70 80 سالہ زندگی میں یہ کرنا ہے، وہ اللہ کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ رب نے اس کو جانا اور اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، تو قلم نے رب کے جانے ہوئے اس سارے امر کو لکھ دیا۔ اسے ہی عقیدہ تقدیر کہتے ہیں۔ اب تقدیر یہ نہیں ہے کہ ہم رب کے لکھے ہوئے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تقدیر یہ ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ رب نے لکھ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو رب نے لکھا ہے وہ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے اپنے علم سے پہلے جان لیا اور اس کو لکھ دیا، اور اسے ہی تقدیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اور تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی رکھا، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس بیماری میں، اس پریشانی میں، اس مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ اگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں
سر بسجود ہو کے معافی مانگ لی، اگر اس نے صدقہ و خیرات کر دیا، اگر یہ کسی فلان نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ گیا، کوئی نیک عمل جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو معلق کرتے ہوئے لکھ دیا، اللہ کے ہی اذن سے بندہ وہ کوئی نیک کام صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہی تقدیر ہے۔ اب اسی طرح جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کے گلے میں اس کی تختی لکھ کر فرشتہ ڈال دیتا ہے، لوح محفوظ پر جو کچھ اس کی تقدیر کا لکھا تھا وہ دنیا میں آتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ وجود جو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اس میں نفس امارہ ہے، یہ انسان کو گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس کا تعلق اس بدن کا روح کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ روح چوتھے آسمان پر ہے، اس کا تعلق بندے کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، 24 گھنٹے پہلے اس کے نفس کو مار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے، وہ انسان کے جسم سے جو روحانی کیفیات ہیں اس کو منقطع کرتے ہیں۔ جیسے منگلا ڈیم کی تار کا تعلق لاہور میں چلنے والی بجلی کے ساتھ ہے، ایسے ہی چوتھے آسمان پر انسان کی روح کا تعلق بندے کے جسم کے ساتھ ہے۔ اس کو وہاں سے ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد عالم برزخ کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ہم جسم کو قبر میں دفناتے ہیں، جو فنا فی رسول ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ باقیوں کے جسم مٹی میں مل جانے ہیں، لیکن بالآخر انسان برزخی زندگی میں جائے گا۔ اس نے دنیا میں جو عمل کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اب قبر کیا ہے؟ قبر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، اب نسبت کیوں ضروری ہے؟ نسبت اس لیے ضروری ہے کہ شیطان ہمیشہ آپ کو گناہ کی طرف بلاتا رہے گا۔ اس کی کوشش رہے گی کہ کسی طرح آپ کو گناہ کی طرف بلائے، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی وہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہونے دیتا۔ آج کی سال ثواب کی محفل میں آپ کو 2 بڑے اہم ترین تحفے عطا فرماؤں گا۔ اس میں ایک تحفہ یہ ہوگا کہ ہر بندے کا خاتمہ ایمان پہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ گرامی حضرات، ہمارے جو بزرگ تھے وہ عصر کے بعد عموماً ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ عصر کے بعد کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، دیگر اذکار پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے اور رات کے 12 بجے ہوں، 3 بجے ہوں، صبح کا 6 کا ٹائم ہو، 7 کا ٹائم ہو، اس بندے کو روح کے جدا کرتے وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ اب جیسے ہی اس کی روح کو نکالنے کے لیے اس کو عصر کا وقت محسوس ہوتا ہے، تو اس کی چونکہ عادت ہے، اس نے عصر کے وقت میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کی زبان سے فوراً کلمہ طیبہ جس طرح دنیا میں وہ ذکر کرتا رہا، اس کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ادھر سے روح نکلتی ہے، اللہ خاتمہ ایمان پہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اچھا، دوسری بات، ہمارے بزرگ عصر کے بعد کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اللہ والوں کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں، ان کو پانی دے کچھ، وہ کہتے ہیں جی نہیں عصر کے بعد۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے نہیں پیتے کہ جس وقت انسان کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے، شیطان اپنا پیشاب اٹھا کے برتن میں لاتا ہے۔ اب اس وقت جب روح نکلنے لگتی ہے، بندے کو سخت پیاس لگتی ہے، وہ پیاس کی کیفیت میں دیکھتا ہے کہیں سے پانی کو چیز ملے، اب شیطان اس کے سامنے وہ پیش کرتا ہے، وہ اس کو پی جاتا ہے، اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جاتا ہے، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔
ہمارے اسلاف اور بزرگ عصر کے بعد وہ اس لیے نہیں کھاتے پیتے تھے کہ موت کے وقت جب عصر کا وقت ہوگا، ذکر الہی کی عادت ہوگی، ادھر سے کلمہ طیبہ جاری ہوگا، ادھر سے شیطان خاتمہ کفر پہ لانے کے لیے جب برتن آگے کرے گا تو ان کے ذہن میں آئے گا عصر کے بعد تو ہم نے پینا ہی نہیں، اللہ خاتمہ ایمان پہ عطا فرما دے گا۔ یعنی بزرگوں کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ درمیانی نماز کون سی ہے جی؟ عصر کی۔ عصر کی نماز کبھی نہ چھوڑا کرے۔ اب میں یہاں چند باتیں آپ کو بتاؤں۔ عصر کی نماز اتنی اہم ہے کہ تفسیر کبیر میں ہے کہ ایک خاتون تھی، اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے استغفار شروع کیا، گناہوں سے معافی مانگنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئی۔ صحابہ کرام کو سرکار نے کہا پوچھو یہ گناہوں کے لیے معافی کے لیے آئی ہے، توبہ استغفار کر رہی ہے، یہ کیا اس سے گناہ ہوا؟ تو صحابہ کرام گئے، اس نے بتایا مجھ سے غلطی ہو گئی اور اس غلطی کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا، اب میں اللہ سے معافی کے لیے آئی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آہو بکا اور اس کا یہ توبہ مانگنا، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اتنا سخت گناہ ہے جو عصر چھوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز عصر کو چھوڑا وہ تیرا اہلہ و مالہ، اس کا گھر بھی برباد ہو گیا، اس کا مال بھی برباد ہو گیا۔ یعنی لوگ آج کاروبار میں کمی ہو جائے تو بتاتے ہیں یار آج پیسے کی کمی ہو گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، دنیا کے پیسے دولت پہ سرکار نے نہیں کہا، فرمایا جس کی ایک عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا گھر بھی برباد ہو گیا، اس کا مال بھی برباد ہو گیا۔ وہ تیرا اہلہ و مالہ، ایک عصر چھوڑنے پر۔ اتنی اہم ترین یہ نماز ہے جس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، آپ کے یہاں کرامن کاتبین کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ عصر کی اتنی فضیلت ہے۔ اور پھر جس وقت ہم کسی کو قبر میں دفناتے ہیں تو آپ رات 10 بجے دفنائیں، 12 بجے دفنائیں، جب دفنائیں، قبر والے کے پاس جب منکر نکیر آتے ہیں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو عصر کا وقت ہی نظر آتا ہے۔ عصر کا وقت۔ گرامی کا حضرات، جب بندے کو ہم قبر میں دفنا دیتے ہیں منکر نکیر فوراً نہیں آتے، بعض کے اسی وقت آ جاتے ہیں، بعض کے آدھے گھنٹے بعد، بعض کے 4 گھنٹے بعد۔ رات 10 بجے دفنایا ہے، صبح 6 بجے حساب ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی دیکھا گیا 3 دن تک منکر نکیر نہیں آئے، 3 دن بعد آ رہے ہیں۔ سوال برحال ہونے ہیں۔ جب قبر میں جائیں گے تو قبر کے اندر توجہ، جس وقت بندہ قبر میں آنکھ کھولے گا منکر نکیر آئیں گے، اس کی روح کا تعلق پھر جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب وہ چونکہ قبر میں اس نے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اس کو ادراک ملتا ہے، شعور ملتا ہے۔ اب منکر اور نکیر آ گئے، آتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کے قریب نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دائیں طرف سے چلتے ہوئے آگے بڑھیں گے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھیں گے تو منکر پہلا سوال کرے گا۔ اب منکر کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ ان ہستی کے بارے میں کیا کہتے تھے، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہ منکر کہے گا۔ اور نکیر کہے گا ہے ویسے یہ نبی آخر الزمان، نکیر بتا بھی دے گا۔ منکر کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، نکیر کہے گا ہے ویسے یہ نبی آخر الزمان۔ اب یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ قبر کی پڑی ہوئی نہیں، مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، مشاہدے والی بات بتا رہا ہوں۔ نکیر کیا کہے گا، ہے یہ نبی آخر الزمان۔ جب نکیر کہے گا تو پہچان تو ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں، پہچان اسی کو ہوگی جس کا یہاں ایمان مضبوط ہے اور اللہ رب العزت کی الوہیت، عبادت اور ریاضت کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کو بھی دل میں بساتا ہے، اس کو یہ نصیب ہوگی۔
اس میں پیر و مرشد اور روحانیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے نسبت جوڑیں. میاں صاحب فرماتے ہیں راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا ایویں رول مرس ہیں وچ راہ دے. اب یہاں جو موت کا یہ جو قبر میں ہے نا، اب یہاں پیر و مرشد نے آنا ہے اور اس نے آ کے اپنے مرید سے کہنا ہے اوے کہہ دے یہ میرے آقا ہیں. یہ ایک سٹیج ہے بندے کی کہ پیر و مرشد آتے ہیں. اور یہاں تک کہ جب وہ سوال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دور سے ایسے نظر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوتی ہے. جیسے قریب آئیں گے کچھ ایسے مومن ہیں جو نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے ہوا محمد رسول اللہ، یہ تو میرے آقا ہیں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں نے تو جان ہی اس لیے دی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. پہچان ہو گئی. اور تیسرا مشاہدہ بتا دوں، تیسرا وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے ہوئے قریب آئیں گے اور امتی سے منکر نکیر پوچھ رہے ہوں گے کون ہے، تو سرکار آگے بڑھ کے کہیں گے اوے اس سے نہ پوچھو میں بتاتا ہوں یہ میرا امتی ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں. یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے پہلا تحفہ میں نے وعدہ کیا 2 تحفے دیں گے آج. پہلا تحفہ جو چاہتا ہے کہ سرکار خود پہچان لے، قبر میں سرکار کہیں یہ میرا ہے، تو اس کو یہ کام کرنا ہے. اس نے نماز عصر جب پڑھنی ہے تو 4 سنت موقدہ ایسے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ عصر 4 بار، والعصر ان الانسان لفی خسر، کتنی بار جی؟ 4 بار. دوسری رکعت میں 3 بار، پھر 2 رکعت کے بعد پوری التحیات، پھر تیسری رکعت سبحانک اللہم، پھر 2 بار سورہ عصر، اور چوتھی رکعت میں 1 بار. اللہ کی رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اس طرح نماز عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھے گا، سرکار قبر میں کہیں گے اوے پیچھے ہٹ جاؤ یہ میرا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں. ایک تحفہ یہ آپ کو دیا، اس کی عادت بنائیں، نماز عصر اور عصر کی سنتیں اس طرح ادا کریں. اور دوسرا، خاتمہ ایمان پہ کب نصیب ہوگا؟ آپ کوشش کریں ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک تسبیح، اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ یہ کلمہ طیبہ میں تیری بارگاہ میں بطور امانت پیش کر رہا ہوں، پروردگار مرتے وقت اس امانت کو میرے منہ میں جاری و ساری فرما دینا. کائنات میں سب سے بڑا امین خود پروردگار ہے، سب سے بڑا امانت دار کون ہے؟ اللہ. جب آپ نے یہ کلمہ رب کی بارگاہ میں بطور امانت رکھوا دیا، اللہ مرتے وقت آپ کی زبان پر یہ کلمہ بھی جاری فرما دے گا اور اللہ اپنی امانت کو بھی پورا فرما دے گا. یہ 2 تحفے میں نے آپ کو دیے. اور قبر میں جب پہچان نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اب رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اب فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. اب وہ قبر میں ہے، سو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. اب جس کو یہ پہچان نصیب ہو گئی اس کے وارے نیارے ہیں. اس کے لیے وہ چاہے تو دنیا میں آ کے اپنے بیٹوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بیٹیوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. جمعرات کو عصر سے لے کے جمعے کی عصر تک ان کو اجازت دی جاتی ہے، وہ اہل خانہ کے پاس آتے ہیں، لیکن وہاں کی دنیا اس سے اعلیٰ ہے. اس لیے جب وہ برزخ میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ دنیا کی طرف لوٹنے کا سوچتے بھی نہیں، اس لیے کہ وہاں اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہ انعام تیار کر رکھے ہیں کہ جب حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ شہید ہو گئے احد میں، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے انبار لگا دیے اور اتنی نعمتیں دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر کے والد سے کہا کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. کہا رب قدوس ایک ہی خواہش ہے، ہمارے بیٹے بیٹیاں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، ہم دنیا میں ہیں، وہ اب اگلی دنیا میں چلے گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ناکام ہو گئے،
یا اللہ ان کو بتا تو دے کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، اللہ نے اس سے بعد اعلیٰ ترین برزخی زندگی تیار کر رکھی ہے، اس کے انعام اس سے بھی اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، صرف زندہ نہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو رب کی بارگاہ سے رزق بھی دیا جاتا ہے، صرف وہ کھاتے ہی نہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ اپنے فضل سے ان کو دے رہا ہے اور وہ رب کی عنایات پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتار دی اور موت کی حقیقت کو بیان کر دیا اور فرمایا جو رب کی راہ میں جائے اس کو کبھی مردہ نہ سمجھنا۔ گرامی قدر حضرات، شہید فی سبیل اللہ اپنی جان دیتا ہے، اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے۔ اولیاء، اللہ کے پیارے لوگ، ان کی زندگی بھی راہ خدا میں ہوتی ہے، ان کی جان بھی فی سبیل اللہ ہے، اس لیے کہ جو میدان جہاد میں شہید ہوا وہ جہاد اصغر کرتا ہے، اور جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہے وہ جہاد اکبر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسی حیات عطا کی کہ وہ اللہ کے پاک لوگ برزخی زندگی میں رب کی نعمتیں بھی کھاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بڑے انعامات دیے۔ انسان جو ہے نا، انسان اس کا بڑا مقام ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ عالم ناسوت ہے۔ کیا ہے جی؟ دنیا عالم ناسوت ہے۔ اس کے بعد جو آسمان پر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ جو 4 آسمان ہیں یہ عالم ملکوت ہے، اور اس سے اوپر 5واں، 6واں، 7واں وہ عالم جبروت ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ عالم لاہوت ہے۔ اور عالم لاہوت وہ ہے جہاں ملائکہ کی بھی رسائی نہیں ہے، فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ ہم عالم ناسوت میں رہتے ہیں، فرشتے عالم ملکوت میں رہتے ہیں، اس سے اوپر عالم جبروت ہے جو اللہ رب العزت کے مکرم ملائکہ کا مقام، اور اللہ رب العزت نے اس مقام پہ سدرۃ المنتہا کو رکھا، اور اس سے اوپر عالم لاہوت ہے جہاں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ پتہ چلا انسان کی جو تخلیق ہے وہ عالم لاہوت میں ہوئی، پھر اللہ نے اس آدم علیہ السلام کو جنت میں پہنچایا، وہاں سے زمین پہ اتارا۔ یہ انسان جس کے بارے میں اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یعنی انسان اس عالم لاہوت میں بنا جس جگہ فرشتے کے دم مارنے کی مجال نہیں، انسان 1 سیکنڈ سے پہلے عالم لاہوت میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے یہ مقام انسان کو عطا کیا ہے۔ اس کی روح اگر اللہ کی عبادت کی طرف رہے، ریاضت میں رہے، تو اس کو وہ تقدس اور طہارت ملتی ہے۔ یہ اپنا دامن نچوڑے تو فرشتے وضو کرے۔ اللہ نے انسان کو یہ مقام عطا کر دیا، یہ عالم لاہوت کا ہے، اور اس کا مقام بھی عالم لاہوت تک رکھ دیا۔ اس لیے گرامی قدرات، ہمارا یہ آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں صرف ہم کھانے پینے اور کاروبار، دولت، پیسہ اکٹھا کرنے نہیں آئے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے زندگی موت کو صرف اس لیے پیدا کیا، ہم جاننا چاہتے ہیں کون ہے تم میں جو اچھا عمل کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو زندگی موت ہماری آزمائش کے لیے، یہ ہم امتحان گاہ میں آئے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے اس امتحان گاہ میں اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزارے، پروردگار کی خوشنودی میں گزارے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت کو رب نے بڑا مقام دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا یہ سب سے پہلے میرا دیدار جس کو ہوگا وہ میرے محبوب کو ہوگا۔ 70,000 پردے اٹھا دیے، اس مقام پہ پہنچایا، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔
اس مقام پہ پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے لگے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا نا کہ آپ دیدار نہیں کر سکتے، تو فرمایا میں اپنے محبوب کو دیدار کرواؤں گا اور اس کے بعد میرے محبوب کی امت میرا دیدار کرے گی۔ وہ کیسے؟ اللہ نے معراج کا تحفہ نماز عطا کیا۔ الصلاۃ معراج المومن، ہمارے آقا کو معراج 27 رجب کو ہوئی، وہ اللہ کے جلوے دے کے آئے۔ مومن جب چاہے اللہ اکبر کہہ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، رب اس کو معراج کروا دیتا ہے۔ مومن کی معراج نماز ہے۔ مولا علی کہتے ہیں جب میرا دل کرے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میرا دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ہمارے حال یہ ہو گیا کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہمارے ایک بزرگ داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے، نماز میں شامل ہوئے تو دیکھا داتا صاحب بھی صف میں کھڑے ہوئے، وہ صاحب نظر تھے۔ نماز سے فارغ ہو کے جب مزار پہ آئے تو داتا صاحب مزار شریف میں ہے۔ عرض کیا، چونکہ صاحب نظر تھے، کشف القبور حاصل تھا، عرض کیا داتا صاحب تھے یہ خیر تو ہے، آپ تو برزخ میں ہیں اور دنیا کا نظام تو آپ کا سارا گزر گیا، اب آپ آگے نماز میں کیوں شامل ہوئے؟ فرمایا اس لیے کہ ہم برزخ میں ہیں، جب ہمارا بھی دل کرتا ہے رب سے ملاقات کریں تو ہم بھی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ یہ نماز رب سے ملاقات ہے، تو دن میں 5 بار رب سے ملاقات کیا کریں، نماز پڑھا کریں۔ میرے والد گرامی علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے اپنی اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنا جاؤ۔ وہ نماز میں کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میرے امی ابو کو بخش دے، اللہ تعالیٰ بھی بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اور اگر مرنے کے بعد کوئی خواب میں نظر آئے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کا منتظر ہے ایصال ثواب کا، ٹھیک ہے جی؟ تو اب آپ اس کو کلمہ پڑھ کے بخشیں۔ جس کے حقوق رہ گئے ہیں، توجہ، حقوق العباد، تو درود ابراہیمی 1,00,000 مرتبہ پڑھ کے اس کو بخش دیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور باقی اب کلمہ طیبہ پڑھیں، تیسرا کلمہ، تو یہ ہمیں پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے اور ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ گرامی حضرات، یہ دنیا فانی ہے۔